بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج ذات الطالبین میں ہمارا 276واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 270 کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہاں سے آگے تقریباً 25 احادیث تک بعض ان پیشنگوئیوں کا بیان ہے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوئی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ سید الصادقین، اس حال میں کہ وہ تمام سچوں کے سردار ہیں۔ سید بمعنی سردار، آقا، اور جمع اس کی سادتن، سیادو اور اسیادن آتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ سید الصادقین، اس حال میں کہ آپ سچوں کے سردار ہیں۔ لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، من امتی، میری امت میں سے، امتن، ایک ایسی جماعت، قائمتن، جو لے کر کڑی رہنے والی ہوگی، بِأَمْرِ اللہ، اللہ کے حکم یعنی شریعت کو۔ لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، من امتی، میری امت میں سے، امتن قائمتن بِأَمْرِ اللہ، ایک ایسی جماعت جو لے کر کڑی رہنے والی ہوگی اللہ کے حکم یعنی شریعت کو۔ لا یضرہم، نہیں نقصان پہنچائے گا ان کو، ضر یضر ضرن، باب نصر ینصرو سے، بمعنی نقصان پہنچانا۔ لا یضرہم، نہیں نقصان پہنچائے گا ان کو، من خذلہم، جو ان کی مدد نہ کرے۔ خذل یخذل خذلا و خذلانا، باب نصر ینصرو سے، بمعنی مدد نہ کرنا۔ تو بھائی جو کوئی ان کی مدد نہ کرے تو یہ بھی انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ولا من، اور نہ نقصان پہنچا سکے گا وہ، خالفہم، جو ان کی مخالفت کرے گا۔ خالف یخالف مخالفتن، باب مفاعلہ سے ہے، بمعنی مخالفت کرنا۔ تو جو کوئی ان کی مدد نہ کرے یا ان کی مخالفت کرے تو یہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتیا، آ جائے گا، یہاں تک کہ آ جائے گا۔ اتا یاتی اتیانن، باب ضرب یضربو سے، بمعنی آنا۔ حتیٰ یاتیا، یہاں تک کہ آ جائے گا، امر اللہ، اللہ کا حکم یعنی قیامت، یہاں امر سے مراد قیامت ہے۔ وہم، اور وہ لوگ، علی ذالک، اسی حال میں ہوں گے۔ تو یہاں تک یہ حدیث ہوئی۔ آئیے اب اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین ایسے صلحاء سے کبھی خالی نہیں ہوگی جو احکامات شرعیہ پر چلنے والے
اور اس پر لوگوں کو کھینچ کر لانے والے ہوں۔ قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک ایسی جماعت جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کرے برائی سے۔ تو یہ اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے سرگرم رہیں گے، خواہ مدد و اعانت کرنے والے اس کی مدد و اعانت نہ کرے یا مخالفت پر کمرستہ لوگ ان کی مخالفت کریں۔ حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ پھر یہ جماعت کون سی ہوگی؟ اس میں محدثین کرام رحمت اللہ علیہم کے چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ان سے مراد اہل علم کی جماعت ہے جو حدیث کی تعلیم اور دینی علوم کی تدریس اور سنت کو رواج دینے اور دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والی ہوگی۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ روئی زمین سے اہل اسلام کی شوکت و عظمت کبھی فنا نہیں ہوگی، کسی نہ کسی جگہ اسلام کا بول بالا ضرور ہوگا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد غازیان اسلام کی جماعت ہے جو کہ جہاد کر کے دین کو سربلند کرے گی اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے گی۔ ان سب اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، اور حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ جماعت اس سے مراد لی جا سکتی ہے جس کی مراد اور مقصود اللہ کے دین کی خدمت و اشاعت کر کے اسلام کو سربلند کرنا ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔